کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات، آج کا عنوان ہے دنیا سے بے رغبتی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ترک محبت دنیا اور کامیابی کا راز۔ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ زمین اللہ کی، جنت اللہ کی، جہنم اللہ کی، اور اس میں جو بھی موجود ہے کل من علیہ، تمام کے تمام للہ ہے، اللہ کے لیے۔ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کی۔ پھر مالک کون ہے؟ اللہ۔ مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ سب کچھ کس نے کرنا ہے؟ یہ سب کام اللہ ہی کا ہے۔ تو بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہم بار بار قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں، بار بار نماز میں پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے، جزا کے دن کا مالک اللہ ہے، سزا کے دن کا مالک اللہ ہے، عطا کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میرے ایک ہاتھ میں ہے، ایک مٹھ میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی لوگ دعوے کرتے ہیں کہ میں مالک ہوں، دنیا کسی کی نہیں ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ بھائی یہ زمین میری ہے، فلان چیز میرا ہے، فلان شے میرے ہے، فلان میرا ہے، تو جو زمین ہے یہ زمین ہنستے ہے کہ انسان تو کس کا ہے؟ تو میرے گود میں آنا ہے انسان۔ تو میرے بھائیوں، واحد راستہ ہے اتباع الرسول، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے اللہ کے پیغمبر کی پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے اللہ کے پیغمبر سے بغاوت کی اس نے اللہ سے بغاوت کی۔ ایمان کا حصہ ہے پیغمبر کی اتباع۔ حضرات، اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء کرام بھیجے تھے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کے قدر نہیں کی، پیغمبروں کا احترام نہیں کیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سزا میں اس سے نبوت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں منتقل کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک پیغمبر بھیجا بنی اسماعیل میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، اور اس کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا احترام نہ کریں یا اس کی بات کو نہ مانے، ذات کو نہ مانے، تو پھر ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے، پھر ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے، پھر ہمارے لیے دنیا بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ حضرات، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے علماء نے
کچھ علماء نے یہ پابندی لگائی کہ آپ ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ نہ سنو نہ سناؤ کسی کو، نہ پڑھو نہ پڑھاؤ، اور یہ ہمارے درمیان بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ جمیع العلم بالقرآن لیکن تقاصر عنہ ابہام الرجال، جتنی بھی علوم ہیں یہ قرآن میں ہے۔ یہ سائنس کہاں سے نکلا ہے؟ سائنس قرآن سے نکلا ہے، قرآن سے اخذ ہے۔ غیر مسلموں نے سائنس قرآن سے لے لیا، اور غیر مسلموں نے سائنس کی بنا پہ قرآن کو مانا مسلمان ہو گئے اور دنیا کو چھوڑ دے، خلا تک پہنچ گئے غیر مسلم، یہ صرف اور صرف اس قرآن کی بنا پہ۔ اور یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہمارے سامنے، ہم آج کل کہتے کہ بھائی اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو کہ یہ کس سے مشابہ ہے۔ یہ 1400 سال پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈی این اے کا طریقہ بتایا تھا، فرمایا تھا، غیر مسلموں نے اس کو حصول حاصل کیا، مسلمانوں نے وہ حاصل نہیں کیا۔ ابھی مسلمانوں کے کانوں میں آ گئی کہ بھائی ڈی این اے بھی کوئی چیز ہے۔ ایک ڈاکٹر تھا، 1972 کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب کسی کو زیادہ پتہ ہی نہیں تھا ڈی این اے کے بارے میں۔ ایک ڈاکٹر تھا برطانیہ میں، اور وہ غیر مسلم تھا، اس نے قرآن سے حاصل کیا کہ یہ جنس جو ہے نا، جنس یہ انسان میں کیسے منتقل ہوتے ہیں، قرآن سے حاصل کیا، قرآن سے۔ اور قرآن کی کس آیت سے حاصل کیا؟ اس آیت سے حاصل کیا کہ جب عورت جو ہے نا بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن جو ہے نا یہ عدت ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے ریسرچ کیا اپنے علم کے مطابق کہ بھائی یہ قرآن جو ہے نا یہ تو 1400 سال پہلے پرانی کہانی ہے، اس پہ میں ریسرچ کرتا ہوں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ مسلمانوں سن لو، اس ڈاکٹر نے اس کی ریسرچ کے لیے یہ کوشش کی کہ اس ڈاکٹر کے پڑوس میں ایک عورت تھی، وہ مسلمان تھی، مسلمان کی بیوی تھی۔ تو جب اس عورت کا جو خاوند وفات ہو گیا تو اس عورت نے 4 مہینے اور 10 دن گھر میں گزارے، اور گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اور پہلے خاوند کی زندگی میں ڈاکٹر کے گھر میں آتی تھی، پھر جاتی تھی، اور ڈاکٹر کی بیوی بھی اوپر آتی جاتی تھی آپس میں۔ ڈاکٹر کے اپنے 3 بیٹے تھے۔ تو ڈاکٹر نے جب ڈی این اے ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی تو ڈاکٹر نے اپنے بیٹوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کرایا۔ 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ڈاکٹر کا اپنا نکلا اور 2 بیٹے غیروں کے نکلے۔ اس نے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا۔ پھر مسلمان عورت سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی پیغام بھیجا کہ بھائی آپ ہمارے گھر میں پہلے آتے تھے، اب آتے ہی نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دے دیا کہ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ 4 مہینے 10 دن گھر سے نہ نکلے، یہ خاوند کے انڈر میں ہے۔ تو پھر اس نے بولا کہ بھائی اس کی خون کی ضرورت ہے، مجھے ڈاکٹری کوئی تجربہ کرنا ہے۔ جب 4 مہینے نکل گئے تھے، 10 دنوں میں 1 دن باقی تھی، اس نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو اس ٹیسٹ میں اس خاوند کے جو جنس ہے نا وہ موجود تھے۔ تو پھر 10 دن بعد اس نے پھر ٹیسٹ کیا تو جنس موجود نہیں تھے۔ اس پر سائنس والے سمجھ آ جاتے، سائنس والوں کو، یعنی اس کے جو اثرات ہے خاوند کے
4 مہینے اور 10 دن کے بعد وہ اثرات ختم ہو گئی تھی. اس ڈاکٹر نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور اس مسلمان عورت سے شادی کی. 1972 کی بات ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا. تو میرے بھائیوں، قرآن سے کافروں نے فائدہ اٹھایا لیکن مسلمانوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. مسلمانوں نے پابندی لگائی، بھائی ترجمہ نہ پڑھو، گمراہ ہو جائے گی.